آج بھی ڈان کے اوپر جو فرنٹ پیج پہ سٹوری چھپی ہوئی ہے، بیچ میں پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کی رائٹ سائڈ پہ گنڈاپور صاحب ہیں، لیفٹ سائڈ پہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. چاروں جو ہیں چیف منسٹرز نیشنل جو اکاؤنٹس کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہے. یہ ایک ظاہر فارمیلٹی ہے، بجٹ سے پہلے ضروری ہوتا ہے، لیکن پارٹی کے اندر کافی ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے گفت و شنید چل رہی ہے کہ کیا گنڈاپور صاحب کو پیٹرن چیف نے اس سارٹ آف خدا حافظ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تسی جا کے گورنمنٹ چلاؤ، باقی جڑی پارٹی ہے میں خود چلا لینا جیل چ بیٹھ کے، بیکاز ہی ہیڈ سیڈ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اب میں خود ساری تحریک کو لیڈ کروں گا. عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالقادر، تھوڑا سا احاطہ کیجیے گا واٹ از ہیپننگ ان سائڈ پارٹی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 جو سنگیانی کے اندر جلسہ ہوا، پھر یہاں پہ ڈی چوک پہ آئے، تو لیڈ جو کردار ہوتا تھا تحریک کو اس کو منظم کرنے کا، پھر کنٹینر کے اوپر آگے آنے کا، وہ گنڈاپور صاحب. اب گنڈاپور صاحب پارٹی کے اس تنظیمی ڈھانچے کے اندر کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جنید اکبر صاحب کو بھی اسی لیے لایا گیا تھا. عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں گنڈاپور کو کہ تھوڑی ڈائریکشن جو ہے وہ سیدھی کریں، خاص طور پہ جو ان کا نیریٹو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس ٹائم گنڈاپور صاحب کی جو لائن ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. آج بھی تھوڑی سی مطلب میں آپ کو بریکنگ نیوز بتا دیتا ہوں. گزشتہ کل بھی اڈیالہ جیل میں آپ کو پتا ہے اخبارات تو جاتے ہیں، خان صاحب کے سامنے ڈان اخبار تھا، سامنے فرنٹ پہ گنڈاپور کی تصویر، ساتھ میں پرائم منسٹر اور باقی سب. تو اس کے اوپر ایک بڑا اسٹرکٹ میسج اڈیالہ جیل سے گیا ہے تھرو جو کنسرن لوگ ہیں کہ یہ چیز، اس سے آپ کو بار بار منع کیا جا رہا ہے کہ یہ جو امیجز ہیں یہ پارٹی کے لوگوں تک جب جاتے ہیں تو جو ورکرز ہیں ان تک یہ صحیح امیج نہیں جاتا. لوگ آپ کی کس بات پہ اعتبار کریں گے؟ یہ آپ کو مارتے ہیں کہ آپ کو گلے لگاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو اس کے اوپر بڑا سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، اور پلس جو اطلاعات آ رہی ہیں ہم تک وہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے جیسے کہا خدا حافظ کر دیا گیا، خدا حافظ والی بات نہیں ہے، لیکن ایک مسٹرسٹ جیسا ایلیمنٹ ابھی نظر آ رہا ہے. وہ مہمان ہوتا ہے نا، اس کو اشارے کیے جاتے ہیں بھیا یور ٹائم از اوور، اب دروازہ سائڈ پہ باہر جاؤ تسی بات. تو اب گنڈاپور صاحب کے پاس وہ اختیارات اس طرح سے جیسے احتجاج کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یا لیڈ رول تھا ان کے پاس، اب وہ نہیں ہے. نہ گنڈاپور صاحب کے پاس ہے، نہ بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس ایز اے پارٹی چیئرمین. جو پہلے پاورز تھی، جو پہلے اختیارات تھے وہ ڈیوائڈ کر دیے گئے تھے. پہلے عمر ایوب صاحب کے پاس چلے گئے، پھر کچھ اختیارات ان میں سے سلمان اکرم راجہ کے پاس چلے گئے. تو ابھی جو پیٹرن ان چیف والا سارا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ 2023 میں جنوری 2023 میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. اس ٹائم ایک میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، اور ARY پہ ہم یہ خبر بریک کر چکے تھے کہ عمران خان کو پیٹرن ان چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ان کیس وہ نااہل ہوتے ہیں. تو آج 2 سال کے بعد وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوا. اس کی کوئی ریزن یہ نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر لوگوں کو میسج دینا کہ پاور میرے پاس ہے. یہ بیسیکلی ان کے جو دوسرے سیاسی حریف ہیں ان تک یہ میسج پہنچایا جا رہا ہے کہ اس ٹائم اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بات آپ بیرسٹر گوہر سے کر لیں گے یا علی امین گنڈاپور سے کر کے چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیں گے، تو ایکچوئل پاور جو ہے وہ یہاں پہ ہے. یہاں پہ بات کیجیے اگر آپ کو بات کرنی ہے. تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ بات چیت کے راستے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں. تو بیسیکلی ایک اور پاور کوریڈور انہوں نے حسن سے میں جانوں گا کہ بات چیت کے دروازے کھلے ہیں کہ نہیں، لیکن پہلے میں چوہدری صاحب سے ایک سوال کروں. چودھری غلام حسین صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب ملک گیر تحریک شروع کر پائیں گے؟ انہوں نے نہیں کرنی، جس نے آرڈر دینا ہے اور ان کی پارٹی نے کرنا ہے. یہ مطلب سلمان اکرم راجہ یہ گڈی انسان ہے اور ہیومن رائٹس کی وکالت کرتے ہیں ہر شعبے میں. یہ ان کا ایک بڑا نام ہے. ان کے والد راجہ محمد اکرم مرحوم بھی بہت بڑے وکیل تھے اور ساری عمر مسلم لیگی رہے ہیں. یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. عمر ایوب نے کون سی قربانیاں نہیں دی، لیکن جو ایک پارٹی فیصلہ کرے گی وہ اس پر عمل کرنا ہر ایک کے بس کا روگ ہے. انہوں نے ساری سب کی ذمہ داریاں بانٹ دی ہیں. بالکل صحیح. حسن ایوب، بہت زیادہ خبریں تواتر کے ساتھ آتی رہتی ہیں کہ ٹاکس ہو رہی ہیں، ٹاکس چل پڑی ہیں، بس یہ ہو جائے گا. ایک جو ہے گزشتہ روز وہ آپ کو پتا کہ ایک کیس لگا ہوا تھا سسپینشن، آپ اس حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ شاید وہ سسپینڈ ہو جائے سزا اور وہ عید میں آ جائے. 11 تک چلا گیا. تو وہ جو منجن بیچ رہے تھے کہ اٹس اونلی میٹر آف ٹائم، خان آ رہا ہے، بہت جلد باہر آ جائے گا. تو میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ لانگ سینٹنس ہے، اس سے سسپینڈ بھی نہیں ہونا، اور لانگ سینٹنس 14 ایئرز امپریزنمنٹ ہے کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس کے اوپر. تو اس کے اوپر جب اس قسم کے سنجیدہ عمر قید بھی ہو جاتی ہوتی ہے سسپینڈ، آپ کو پتہ ہی ہے. اس سے پہلے کی مثالیں بھی تو موجود ہیں. اس سے پہلے سسپینڈ نہیں ہوتی. یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ 14 سال تک کی جیل میں رہنا. آپ سنیں تو ہوتا لانگ سینٹنس 99.9% سسپینڈ نہیں ہوتی. جی
ہاں شارٹ سینٹینس 5 ایئرس سے لیس ہو وہ 99.9% سسپینڈ ہو جاتی ہے، لیکن 1% چانس تو ہوتا ہے نا؟ نہیں 0.1% چانس ہوتا ہے جی. اب وہ 0.1% چانس اس معاملے میں ہوتا ہے جہاں پر کوئی کیس میں کوئی ابہام بڑے زیادہ ہوں، کچھ بہت زیادہ انوملیز ہوں. یہ تو 1 سال چلا ہوا ٹرائل ہے جس میں تمام کے تمام جو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سلمان صفدر صاحب نے جج کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. تو یہ تو بغیر اعتراض کے آیا ہوا فیصلہ ہے جو ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا، اب اس کو چیلنج کیا گیا ہے. اب سسپینشن آف سینٹنس جو ہے وہ ہوتی دکھائی دے نہیں رہی. نواز شریف جیل میں تھے تو پارٹی کو امید تھی کہ باہر آئیں گے، وہ آ گئے. اس سے پہلے آپ کو پتہ زرداری صاحب تھے، وہ 11 سال رہے، وہ بھی آ گئے. بینظیر صاحبہ، وہ چلتا رہا، سیاستدانوں کے ساتھ معاملات رہتے ہیں. تو پارٹی کے اندر اب کیا، یہ ایک طرف تو حسن کی رائے آپ نے سن لی کہ جی نہیں لمبی سینٹنس ہے، کوئی چانس دیکھیں حسن بھائی کی جو رائے ہے نا وہ بہت زیادہ مقدم ہے ہمارے لیے. وہ عمران خان صاحب بھی آلموسٹ ایسا ہی سوچ رہے ہیں کہ یہ ان حالات میں یہی سارا کچھ ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتی اسٹرکچر جو ہے وہ اس ٹائم سب کے سامنے، ان کے کانفیڈنس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عدالتی معاملات اور جس طرح سے نظام چل رہا ہے وہ سب کے سامنے. تو اس لیے عمران خان صاحب کی بھی اس ٹائم جو پارٹی کو ڈائریکشن ہے وہ کوئی یہ نہیں چاہ رہے کہ مجھے انسٹنٹ ریلیف ملے اور میں باہر آ جاؤں. کوئی کسی جگہ پہ یہ کنڈیشن نہیں رکھی گئی. رول آف لا، قانون کی حکمرانی اور یہ 2-3 ان کی شرائط ہے. اگر ان کے اوپر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو جائے تو ان کو پارٹی کے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں ریلیف مل سکتا ہے، انصاف مل سکتا ہے. باقی رہی بات یہ کہ اگر 14 سال کی سزا ہے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ 14 سال ہی جیل میں رہنا ہے. یہ سزائیں خالی اس لیے نہیں ہے کہ 14 سال جیل میں رکھنا ہے، obviously کہیں نہ کہیں معاملات جو ہے سیٹل ڈاؤن رہتا ہے. ناظرین آپ نے ہمارے پینل سے سن لی، اس حوالے سے بریک میں جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے کہ یہ جو سفارتی محاذ کے اوپر ہم نے جو عسکری محاذ کے اندر تو ہم نے جیت ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دی کہ اس طرح جیتا جاتا ہے. اب سفارتی محاذ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ایک جنگ جاری ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، ڈپلومیٹک اوفینسز ہو رہے ہیں. اب وہ کیا شکل اختیار کریں گے آفٹر عید، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب.